بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ یہ کہہ کر ان کی شادی سے کچھ دن پہلے وہ لالا کے آفس گئیں، پھر وہ آئس کریم پارلر میں ملی۔ اس نے پھر سوچ لہجے میں کہا تو موسیٰ نے آہ بھری، اسے بچہ مت سمجھو جو پاگل بن رہا ہے۔ تمہیں کیا پتہ اس منال ہاشم کی لگائی آگ کی وجہ سے کچھ دن پہلے خانی مورے نے اس بیچاری لڑکی کو سب کے درمیان تھپڑ مارا، انسلٹ کی۔ اور جانتے ہو حدید نے کیا ری ایکشن دیا؟ شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا وہ، ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مورے سے بھی لڑا، آقا جان تک کو سنا دی تھی۔ موسیٰ کے بتانے پر عیسیٰ کی آنکھیں پھیل گئیں، مطلب یہاں بولنا منع ہے۔ وہ جھرجھری لے کر سیدھا ہوتا توبہ کرنے لگا تھا۔ سارے شک بھاپ بن کر اڑ گئے تھے۔ سوری فار لیٹ موسیٰ، کیا سب ٹھیک ہے؟ اسی وقت خانزادہ نے دروازہ کھول کر کہتے ہوئے عیسیٰ کو بھی وہیں دیکھا تو سوال کیا، آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، کب سے بات کرنی ہے؟ عیسیٰ نے پلٹ کر خفگی سے کہا تو وہ قدم بڑھاتا اندر آیا اور اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ عیسیٰ نے بغیر اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھی۔ سب کہاں ٹھیک ہے، حویلی کے معاملات نے گھما کر رکھ دیا ہے۔ پریہان اور مورے کے درمیان سب الجھ گیا ہے۔ پریہان کو ابھی اس کی آنی کے گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں، شاید کچھ سنبھل جائے۔ کافی دن سے اپ سیٹ اور چپ چپ سی رہنے لگی ہے۔ اوپر سے ہماری فصلوں کو کسی نے آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ ادب خان نے سب سنبھال لیا، جس کی وجہ سے نقصان زیادہ نہیں ہوا، مگر کون ہو سکتا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ خیر یہ سب تو میں دیکھ ہی لوں گا، معمول کا کام ہے۔ تم بتاؤ کیا کہنا ہے؟ وہ پیشانی مسلتے ہوئے ان دونوں کے سامنے کھل کر بول رہا تھا۔ موسیٰ بھی فکر مند ہوا۔ یار تم حویلی والوں کو کچھ وقت کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دو، بھابھی اور مورے خود ہی کچھ دن تک نارمل ہو جائیں گی۔ ادب خان کچھ پتہ کر کے بتائے تو دیکھتے ہیں، جو بھی کر رہا ہے ہم جوابی کارروائی کریں گے، تبھی اوقات میں آئیں گے سب۔ موسیٰ نے جبڑے بھینج کر اپنے مزاج کے عین مطابق مشورہ دیا تو وہ خاموشی سے سر ہلا کر عیسیٰ کو دیکھنے لگا۔ یار آنی لوگ تو بہت پریشان ہیں اور مجھے یہ بات میں کرنی چاہیے، مگر مزید لیٹ کیا تو بات زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ عیسیٰ نے گہرا سانس بھر کر کہا، پلوشا نے کال کی تھی مجھے، وہ موسیٰ لالا سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ عیسیٰ کی بات پر جہاں موسیٰ نے دانت کچکچا کر اسے گھورا، جو بیٹھے بیٹھے وہ بات لے آیا تھا، حدید کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کی بہن کو یہ بات اس سے کرنی چاہیے تھی اور وہ کسی اور سے سن رہا تھا۔ شی واز اپ سیٹ، وہ آپ کے ماموزاد صالح کو پسند کرتی ہے۔ دیکھیے حدید لالا، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی تھی مگر خانی مورے نے سختی سے منع کر دیا۔ آغا جان ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، مگر یہ زبردستی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ سے ابھی بات نہ کرتا، مگر وہ 2-3 مرتبہ کال کر چکی ہے کیونکہ آغا جان اب باقاعدہ شادی کا سوچ رہے ہیں۔ وہ میری بھی بہن ہے اور مجھے اس کی پسندیدگی سے کوئی اعتراض محسوس نہیں ہوا۔ عیسیٰ نے حدید کے بگڑتے تاثرات پر وضاحت دی۔ یار ہونیسٹلی صالح خان زیادہ بہتر چوائس ہے۔ میں میرڈ ہوں اور کافی بڑا ہوں اس سے، میرا تجربہ بھی اچھا نہیں رہا۔ تو موسیٰ نے بھی آہستگی سے اپنا خیال ظاہر کیا تو وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ دونوں کے مشورے کا شکریہ، اب اپنے کام سے کام رکھنا، وہ سختی سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ دونوں بھائی گہرا سانس بھر کر ریلیکس ہوئے۔ آنی بدل گئی ہیں، ہر وقت نظر رکھتی ہیں، اپنی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو مجھے بھی کالج نہیں جانے دیتی۔ آئی تھنک وہ مجھ پر شک کرنے لگی ہیں۔ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، ان کو ہر وقت بی پی پرابلم رہنے لگا ہے۔ پوروا اس کے سینے سے لگی رو پڑی تھی، دل کا سارا غبار ایک ساتھ نکال دینا چاہتی تھی۔ شاید وہ پریہان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ تو آنی سے بات کرنے آئی تھی، حویلی چھوڑنے کی، اس رشتے سے جان چھڑوانے کی، مگر یہاں کے حالات تو شاید وہاں سے بھی زیادہ خراب چل رہے تھے۔ آنی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ وہ آنی کے پاس بیٹھتی فکر مندی سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر پریہان کو ان کی صحت گری گری سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، بس مجھے تم لوگوں کی فکر رہتی ہے۔ تم اپنے گھر میں خوش ہونا؟
ان کے سوال پر وہ بددلی سے سر ہلا گئی۔ اپنی وہ اس ذلت اور تھپڑ تک کو چھپانا پڑا اسے۔ شکر ہے بس میرے لیے اتنا بہت ہے، اب پری کی ذمہ داری رہ گئی ہے، میں چاہتی ہوں کسی اچھی جگہ انگیج کر دوں اسے۔ آنی کی بات پر پروا کے ہوش اڑ گئے۔ پریحان بھی گھر آ گئی۔ آنی پروا کو ابھی رہنے دے۔ پریحان بھی گھبرا گئی۔ آنی پروا کو ابھی رہنے دے، اس کی کیا ایج ہے کہ آپ کو اس کے رشتوں کی فکر ہونے لگی۔ پریحان نے ہمیشہ والی بات دہرائی۔ ان کی نظر میں آج بھی پروا وہی 8 لیول کی بچی تھی۔ پریحان اب یہ بچی نہیں ہے، کالج گوئنگ ہے، اور میں بس رشتہ کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ اچھے لوگ ڈھونڈنے میں بھی وقت لگے گا، اور ابھی صرف انگیج کروں گی۔ کل کو میں مر بھی گئی تو پروا کو اچھے لوگوں کو سونپ کر جاؤں۔ آنی کی بات پر پروا روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ آنی کی حالت اور باتیں اسے آج کل سہمائے رکھتی تھی۔ آنی پلیز ایسی باتیں مت کریں، مما کے بعد ہمارے پاس اب آپ ہی ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ اور اچھے لوگوں کا کیا، میرے لیے بھی تو مما اچھے لوگ چن کر گئی تھیں، اور دیکھیں کیا ہوا۔ بات طے تھی کہ اسٹڈیز کے بعد شادی ہوگی، پھر بھی ان کے بیٹے نے شادی کا شوشہ چھوڑا اور مجھے آخری دنوں میں ذلیل کروانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بے شک میری شادی ہو گئی، مگر یہ بات ساری زندگی ایک حقیقت رہے گی کہ میں ان کی پسند کردہ بہو نہیں تھی۔ میں بس اچانک سے تھوپی گئی لڑکی ہوں جسے ان کے بیٹے نے جانے کیا سوچ کر چن لیا۔ وہ بات کرتے کرتے آخر میں رو پڑی۔ انچاہا ہونے کا احساس آج کل کچھ زیادہ کچوکے لگا رہا تھا۔ ایسے رشتے میں بن گئی تھی جسے نہ تو توڑ پا رہی تھی نہ نبھا پا رہی تھی۔ حویلی اسے ایک عالیشان زندان کی طرح لگتی تھی، تھک رہی تھی، اور یہ بات نہ وہ خانزادہ کو بتا پا رہی تھی اور نہ آنی کو۔ پریحان میری گڑیا، ایسا کیوں بول رہی ہو؟ کیا وہاں سب ٹھیک نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ بڑے لوگ ہیں، وہ تھوڑا وقت لگے گا ان سے گھلنے ملنے میں، بس کچھ عرصہ صبر سے گزار لینا میری جان۔ تمہاری چپ اور فرما برداری ان سب کا دل جیت لے گی۔ حدیث تو اچھا ہے نا؟ آنی کی گھبراہٹ اور فکر مندی پر وہ بے چارگی سے تھک کر سسکنے لگی۔ چپ رہنا اور ہر بات پر سر جھکا لینا، ہر برا رویہ سر جھکا کر سہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شاید کوئی تحمل مزاج لڑکیاں ایسا کر جاتی ہوں گی، مگر اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے جانے کتنا سہنا پڑتا ہے، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، خود کو بھول جانا پڑتا ہے، اور وہ اتنی صبر والی نہیں تھی۔ پریحان میرا دل مت دہلاؤ، کچھ ہوا ہے تو بتا دو، میں حدیث سے بات کر لوں گی۔ اپنی آنی کو بتاؤ تو صحیح نا۔ آنی کی کپکپاتی آواز پر وہ ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پروا پریشان سی اسے تک رہی تھی۔ وہ پہلے آنی کے رویے کو لے کر گھبرائی ہوئی تھی، اوپر سے آج پریحان کا اس طرح رونا ڈرا رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، بس آپ دونوں کی یاد آتی ہے، اتنا دور بھیج دیا ہے مجھے۔ حویلی والے سب ویسے ہی ہیں جیسے ولیمہ پر تھے، نہ بہت زیادہ محبت لٹانے والے اور نہ ہی نفرت کرنے والے۔ اب تو تھوڑی بہت دوستی ہو گئی ہے سب سے۔ گل جان مورے تو بالکل آپ کی طرح میرا خیال رکھتی ہیں، وہ نم آواز میں آنسو صاف کر کے جھوٹ سچ کی ملاوٹ کرتی دونوں کو بتا رہی تھی۔ بیٹیاں چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر رو دینے کی عادت رکھتی ہیں، تب بھی جب سسرال میں بیاہ جائیں تو شاید ایسے ہی اپنا بھرم رکھ کر بڑے سے بڑا دکھ اندر اتار جاتی ہیں۔ پریحان کو آج سمجھ آیا تھا ایسا کیوں ہوتا ہے۔ سچ بتانے سے بھی بس نصیحت ملتی ہے یا پھر صبر کی تلقین۔ انچاہے رشتوں سے چھٹکارا کبھی نہیں ملا کرتا کہ رو کر سب کہہ دیں۔ وہ بھی سب تکلیف اندر اتار کر آنی اور پروا کو بہلانے کی کوشش کرتی رہی، انہیں دلاسا دیتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد باتوں باتوں میں پروا نے انکل کے اس برے فرینڈ کا ذکر کیا تو وہ بری طرح سہم گئی۔ آنی کی پریشانی کا جیسے سرا مل گیا تھا، ان کی سختیوں کا ایک ساتھ جواب مل گیا تھا۔ پروا کو آنی کے ساتھ ساتھ رہنے کی سختی سے تاکید کرتی وہ اندر سے خود بھی ڈر گئی تھی۔ وہ جو سوچ کر آئی تھی آنی سے بات کر کے حویلی واپس نہیں لوٹے گی، اب آنی سے بات کیے بنا اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی۔ پروا کو اب وہ کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ پروا اور اپنی مشترکہ کمرے میں وہ الماری کھولے اپنے پرانے ڈریسز کا جائزہ لے رہی تھی۔ ویسے تو حویلی سے ہی اس بار وہ جہیز کا ایک جوڑا پہن کر آئی تھی، مگر اب وہ بھی بوجھ لگ رہا تھا۔ ایک کیپری لے کر شاور لینے چلی گئی۔
پہن کر آئی تو یکدم ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ موسم کافی بدل گیا تھا۔ فین آف ہونے کے باوجود شاور لینے پر یکدم کپکپاہٹ کا احساس ہوا تھا۔ بال شادی کے بعد اس 1.5 ماہ میں ہی کمر تک آ رہے تھے۔ مجھے سب سے پہلے ان بالوں سے جان چھڑوانی چاہیے۔ برش کرتے ہوئے اس نے بالوں کو غور سے دیکھ کر ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ نم بالوں کو ایسے ہی کھلا رہنے دیا۔ پوروا دودھ کا گلاس لیے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ بھی پیروں میں پڑا بلینکٹ کھینچ کر خود پر ڈالتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یار میری ٹویٹی کا دل نہیں اکتاتا یہ ہر وقت دودھ پی پی کر۔ اتنا بڑا گلاس۔ وہ اس کے ہاتھ میں بڑے سائز کا مگ دیکھ کر ہنسی دباتی اس کے گال سے ہلانے لگی۔ پوروا ایک ہی سانس میں سارا دودھ اپنے اندر انڈیلتی ایسے چمکتی آنکھیں لیے مسکرائی جیسے مور کا سر انجام دیا ہو۔ کندھوں سے ذرا ڈھل کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ٹراؤزر شرٹ میں نازک سا سراپا چھپا ہوا تھا۔ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی سارا پی جاتی ہوں، انکل کی چائے کے لیے بھی نہیں بچاتی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی دبا کر اپنا کارنامہ بتا رہی تھی۔ پریان ہنس کر ارد گرد بازو لپیٹتی اس کے پھولے پھولے گال چومتی سب بھلا گئی تھی۔ مجھے اپنے ٹویٹی کی بہت یاد آتی تھی۔ پوروا کے گال سرخ کر کے وہ اس کے کندھے پر گال ٹکا کر اداسی سے مسکرائی۔ پوروا بھی بچوں کی طرح ہونٹ ہلا کر سر ہلانے لگی۔ وہ بھی یاد کرتی رہی تھی پریان۔ وہ پوروا کی معصوم صورت دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ جب آنی اسے پکارتی ہوئی وہاں پہنچی، جی آنی، وہ دونوں متوجہ ہوئی۔ پریان تمہیں لینے حدید آ گیا ہے، تم نے بتایا نہیں، آج ہی واپس جانا ہے۔ حد کرتی ہو لڑکی، مجھے بتا ہی دیتی، میں اسے ڈنر پر انوائٹ کر لیتی۔ آنی کے بولنے پر وہ منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ ساتھ بیٹھی پوروا کا مسکراتا چہرہ بجھ گیا تھا۔ خفگی سے بڑی بہن کو گھورا جو خود بھی شاک تھی۔ مگر آنی میں بیٹا لاپرواہ ہو بہت۔ وہ بتا رہا ہے تم نے جلدی آنے کا کہا تھا، وہ لیٹ ہو گیا، اسے آنے کا کہہ دیا اور یہاں مجھے نہیں بتایا۔ اٹھو اب چادر اوڑھ کر باہر آؤ، وہ جلدی میں ہے۔ آنی نے اسے خفگی سے کہتے ہوئے ڈانٹا۔ حد ہے، آج پھر وہ بنا کچھ کھائے پیے جانے کو تیار ہے۔ کیا کہے گا کیسے بد تہذیب لوگ ہیں۔ آنی بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی۔ پریان کا جی چاہا جا کر سب کے سامنے کہہ دے اسے اب حویلی واپس نہیں جانا، اور سب کے درمیان اس جھوٹے انسان کی اصلیت بھی بتا دے جو اپنی مرضی سے لینے پہنچ گیا تھا۔ وہ بھی جھوٹ بول کر وہ بیزاری سے پوروا کی رونی صورت سے نظر چراتی، بالوں کو میسی جوڑے میں قید کرتی چادر اوڑھ گئی۔ پوروا کو زبردستی گلے سے لگا کر پیار کیا۔ آئی ایم سوری پوروا، میں جلد بہت سارا رہنے کے لیے آؤں گی تمہارے پاس، بس انتظار کرنا، وہ مضبوط لہجے میں بولتی۔ الگ ہوئی تو پوروا پھر سے خوش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ یقین دلانے والے انداز میں سر ہلا کر باہر نکلی۔ سامنے دیکھا تو صوفے پر کرافر سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر مسکراتا ہوا وہ دلکش انسان اسے شدید برا لگا تھا۔ چلے؟ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھ کر مسکرا کر بولا تو پریان نے سرد نظروں سے اسے گھورا، مگر پرواہ کسے تھی۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر آنی اور انکل سے ملتا گھر سے نکل آیا تھا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی پریان نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھا جو ہاتھ چھڑوانے پر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نہ ہی مجھے حویلی جانا ہے، جتنا رہنا تھا رہ لیا، میری برداشت بس اتنی ہی ہے مسٹر حدید، وہ سنجیدگی سے اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ حدید نے گہرا سانس اپنے اندر اتار کر ضبط سے اس کے جملے سنے اور اس کا ہاتھ پھر سے تھام لیا۔ اس بار گرفت سخت تھی۔ گھر چل کر بات ہوگی، ابھی گاڑی میں بیٹھو، وہ سنجیدگی سے بولتا اسے گاڑی کے پاس لایا تھا۔ مجھے حویلی، وہ پھر سے بولنا چاہ رہی تھی جب خانزادہ نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی نیلی آنکھوں میں چھائی عجیب سی سرخی نے اسے سہما دیا۔ ہم حویلی نہیں جا رہے کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے، کل جائیں گے حویلی، ابھی بیٹھو، وہ سنجیدگی سے بولتا اسے باور کروا چکا تھا حویلی وہ جائے گی۔ اس کے اونچے لمبے باڈی بلڈر گارڈز کو سر پر سوار دیکھ کر وہ جیسے سہم گئی تھی۔ ہمیشہ وہ اسے نرم حصار میں رکھتا تھا، آج اس کے بھی تیور بدلے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی۔ خانزادہ کے بیٹھتے ہی اس کے گارڈز بھی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی تھی۔ گھر کی گلی سے نکل کر جیسے ہی روڈ آیا، گاڑیوں کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ وہ لب بھینچے خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، پریان کی سراسیمہ نظروں کا بار بار اپنی طرف اٹھنا بھی محسوس کر رہا تھا۔ حویلی والوں کی خاموشی اور پریان کی ختم ہو چکی برداشت کے بعد اب اسے ایک ہی حل نظر آ رہا تھا۔ اس کے شہر والے گھر کے آگے گاڑی رکی، گاڑی کے ہارن پر گیٹ واک ہوا تھا، تقریباً شیشے کا
بنا گھر نیلی روشنیوں میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اندر جاتے ہی وہ گاڑی سے اترا۔ پریہان کے دروازہ کھولنے سے پہلے اس تک پہنچا۔ اسے گاڑی سے اتار کر ویسے ہی ہاتھ تھامے گھر کے اندر داخل ہوتا، سامنے کانچ جیسی شفاف سیڑھیاں چڑھتے سیکنڈ فلور کے ایک روم میں پہنچا اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ ڈنر کیا تھا؟ وہ وارڈروب کی طرف بڑھ کر ایزی ڈریس نکالتے ہوئے اپنے اصلی نرم انداز میں بولا۔ جی پریہان نے ہچکچا کر آہستگی سے جواب دیا، آج جیسے وہ پھر سے اجنبی لگ رہا تھا۔ اوکے، آج رات ہم یہیں رکیں گے، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اتنا کہہ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ پریہان طاہرانہ نظر سے کمرے کا جائزہ لیتی بیڈ پر جا کر بیٹھی۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے، جانے بدلے موسم میں رات کے وقت شاور لینے سے یا پھر حدید کے آج بدلے ہوئے سخت تاثرات کی وجہ سے۔ نرم کمفرٹر سیدھا ڈلا ہوا تھا۔ وہ چادر اتار کر ایک طرف رکھتی، کمفرٹر میں سمٹ کر ایک کنارے پر ایسے بیٹھی جیسے ابھی واپس جانا ہو۔ 5 منٹ کے بعد وہ باہر آیا تو نم بالوں کو برش سے سلجھا کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ اب بولو۔ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھا توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ پیچ کلر پلین کرتے میں وہ نازک سی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ سفید رنگت میں کپڑوں کا رنگ گھلا ہوا تھا، دھلے ہوئے چہرے پر نرم نقوش اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ میں حویلی آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وہ جو اپنے گھر کے دروازے پر اتنے کانفیڈنس سے بول گئی تھی، وہی بات کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ وجہ؟ وہ سنجیدگی سے بولا، مگر اس بار لہجہ نرم تھا۔ پریہان نے شکوہ بھری نظر سے اس انجان بنتے شخص کو دیکھا۔ میسی جوڑے سے نکلتے نرم بالوں کی لٹیں چہرے کے گرد بکھری تھی۔ حدید نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے ہاتھ تھامے تو وہ چونک گیا۔ وہ بالکل ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ میں حویلی میں مسفٹ ہوں، ویسا لائف سٹائل اپنانا مشکل ہے میرے لیے۔ اور وہ کہتے رکی، ہاتھ چھڑوانے چاہے مگر ناکام رہی۔ وہ اسے گہری نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ میری فیملی میں کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ میں پوروا کی ذمہ داری خود سنبھالنا چاہتی ہوں، وہ سر جھکا کر کہہ رہی تھی۔ جب ماتھے پر اس کا جلتا لمس محسوس ہوا، وہ سٹ پٹا گئی۔ وہ آج کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا، کچھ زیادہ ہی بدلا ہوا۔ پوروا کے لیے کوئی ہیلپ چاہیے تو مجھے بتاؤ، تمہاری نسبت سے وہ میری بھی ذمہ داری ہے۔ اور رہی بات اس کے رشتے کی تو اوکے، میری ایک شرط ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ پریہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی شہد رنگ شفاف آنکھوں میں نیلی آنکھیں گاڑ کر وہ اسے مزید قریب کر گیا۔ مجھے تم سے اپنا وارث چاہیے، اس کا جملہ تھا یا بم؟ پریہان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ وہ سرخ چہرہ لیے سٹ پڑا کر بولتی اسے پیچھے کرنے لگی، مگر وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا اسے سینے سے لگا گیا۔ اس میں کیا ایسا ہے جو سمجھ نہیں آیا؟ اور اگر تمہیں اس مشکل وقت سے چھٹکارا چاہیے تو یہی آخری حل ہے۔ اور بات سنو، میں نے پہلے کہا تھا دنیا کے لیے شادی نہیں کی، دل سے قبول بھی کیا ہے۔ وہ اب نرمی سے بول رہا تھا۔ پریہان نفی میں سر ہلاتی اس کے حصار سے نکلنے کے لیے کسمسائی۔ وہ آج اچانک سے کیسے پینترا بدل گیا؟ شہد رنگ آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ پوروا کا کیا مسئلہ ہے؟ نرمی سے اسے حصار میں لیے وہ اپنے پہلو میں لٹاتا سوال کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس میرے بغیر نہیں رہ پاتی اور آنی بھی اب ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ اس کے پرحدت حصار میں لرزتی بات بنا گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ نرمی سے کہتا اس کے بال کھول گیا۔ اس کی جھلملاتی آنکھوں کا رنگ حیرت میں کچھ زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھتا پریہان کو گھبراہٹ کا شکار کر گیا۔ پریہان، اٹ فیلز لائک آئی ایم ان لو وتھ یو۔ حدید اس کے نم بالوں میں چہرہ چھپائے سرگوشی میں بولا۔ اس کی بھاری آواز اور خود پر اس کے گرم سانسیں محسوس کرتی وہ سمٹ گئی۔ وہ شاید کوئی خوشنما خواب دکھا رہا تھا، شاید جال بچھا رہا تھا۔ پریہان کا دماغ اسے خبردار کرنے لگا، کسی بھی چال میں نہ آنے کے لیے۔ دماغ حقیقت میں زندہ رہنے کی ترغیب دے رہا تھا، مگر اس کا دل زوروں سے دھڑکتا اس کے حواس سے اڑا گیا۔ اس کی دھڑکنیں جیسے حلف اٹھانے کو تیار تھیں کہ وہ لہجہ، وہ لمس اور وہ آنکھیں سچ کہہ رہی ہیں۔ حدید خان صاحب میں اس کے جذبوں سے چور لمس پر وہ سٹ پٹاتی ہوئی وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے خان صاحب کہنے پر خانزادہ بے ساختہ مسکرایا۔ تم مجھے اکیلے میں حدید بلا سکتی ہو، تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ اس کی مشکل آسان کر گیا، اس کے نازک وجود کو خود میں کسی قیمتی متاع کی طرح سمیٹتا، اس کے سرخ پڑتے چہرے پر تپتا لمس بکھیرتا اس کی بولتی بند کروا گیا۔